جانا چاہتا ہوں which is very important. دیکھیے یہ ساری باتیں تو ہو گئی، کیا ہو رہا ہے، کیا چاہتے ہیں ہم، رول آف لا چاہتے ہیں، اور آخر میں ہم خلاصہ میں پیش کر دوں گا کہ ہم 3 باتیں کیا چاہتے ہیں، ویری سمپل. مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں حل کی طرف جانا چاہتا ہوں. اچھا جی، پہلا حل یہ ہے، پہلا حل سنتے جائیے، پہلا حل یہ ہے کہ کوئی حل نہیں ممکن جب تک آپ اسٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پر نہ لائیں. اسٹیک ہولڈرز، زمانی نہیں، مہرے نہیں، پپٹس نہیں، اسٹیک ہولڈرز. اور اس وقت 2 سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں. ایک عمران خان، کیونکہ اس کو مینڈیٹ دیا ہے عوام نے، یہ فارم 47 والا بات کر سکتے ہیں، مگر اسٹیک ہولڈرز ٹیبل پر نہیں ہو تو فیصلہ نہیں ہوگا. مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا، وہ تو سب سے بری مثال ہے. یہ پاکستان خدا نہ خواستہ، میں کلیم کرنا چاہتا ہوں، یہ پاکستان ٹوٹ نہیں سکتا، توڑنے نہیں دیں گے. جو توڑنے آئے گا اس کے ہاتھ توڑیں گے، ہم توڑیں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مڑ کر یہ کہتے ہیں جی پاکستان توڑنا. یہ ولی خان بیچارے یہاں حیدرآباد جیل میں تھے، حیدرآباد جیل میں ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا، اور اس غداری کے جیل کے مقدمے میں انہوں نے 40 پیج کی ایک رپورٹ لکھی، اپنی گواہی دی، اور اس کے اندر کہا کہ جی ہم پاکستان کے غدار نہیں ہیں، ہم پاکستان کے بچانے والوں میں سے ہیں. فیض احمد فیض حیدرآباد جیل میں گرفتار تھے، ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا. یہ تو بڑا خوش ہے. مولانا مودودی کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا، پتہ نہیں کس کے اوپر، یہ عمران خان کے اوپر غداری کا مقابلہ. ایک ہی منطق رہ جاتی ہے کہ تم ملک اور قوم کے غدار ہو. اور کون سی آئیڈیالوجی جو آپ نے اپنے ذہن میں بنا لی ہے اس آئیڈیالوجی کے غدار ہو. کبھی آپ کو 9 مئی مل جاتا ہے کھیلنے کے لیے، اب آپ کو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ مل گئی ہے کھیلنے کے لیے. کوئی حد ہے یار. کیا کہ عمران خان نے کہا ہے؟ عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لو. آپ کی حکومت کی رپورٹ ہے، وہ عمران خان نے کہا ہے پڑھ لو. کیا اس نے غداری کی؟ اس کے اوپر غداری کا سائفر میں اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا ہے. آپ سب وکیل ہیں. یہ بتائیے، منسٹر عہدہ حلف اٹھاتے ہیں، کیا اٹھاتے ہیں؟ منسٹر حلف اٹھاتے ہیں کہ جی اگر مجھے کوئی راز کی بات پتہ چلے میں پبلک نہیں کروں گا بغیر پرائم منسٹر کے پوچھے ہوئے، بغیر پرائم منسٹر کے پوچھے ہوئے. پرائم منسٹر کیا حلف اٹھاتا ہے کہ جو چیزیں مجھے پتہ چلیں گی وہ میں عوام کو وہ بات بتاؤں گا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے فائدہ ہوگا، عوام کے حق میں. میں سمجھتا ہوں. کوئی سیکشن آفیسر نہیں، کوئی فارن منسٹری نہیں، کوئی سیکرٹری نہیں، یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے. اور اگر عمران خان نے فیصلہ کیا کہ کوئی بات کہنی ہے تو اس نے حلف اٹھایا ہے کہ میں کہوں گا. اس حلف کے اوپر آپ نے سائفر کیس کیا ہوا ہے اس کے اوپر. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے ہتھ کنڈوں کے بعد پہلی بات میں نے آپ سے کی کہ اسٹیک ہولڈر، کوئی ڈائلاگ، ملک کے اندر بہتری نہیں آئے گی جب تک بات نہیں کرو گے. یہ کیا ضد ہے کہ نہ درگزر کر پاتے ہو اور کہتے ہو کہ معافی مانگ لو. اچھا اتنا ہی بڑا معاملہ ہے تو ملک کو تو تباہ مت کرو. اگر معاملہ صرف معافی کا ہی ہے، میرا منطق ہے، معاملہ اگر صرف معافی کا ہے تو معیشت تباہ کر دو گے تم معافی کے چکر میں، تم ملک کو تباہ کر دو گے. غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اس کو تباہ کر دو گے کیونکہ معافی نہیں مانگی. یہ اپنی انا کہاں پہنچ گئی ہے کہ صرف معافی. دوسرے یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی بیلکنی پر جائے، آدمی پرندوں کی طرح برڈز آئی ویو لے کے حالات کیا ہیں. اتنی جسارت تو کرو، اتنی عقل کا استعمال تو کرو کہ اوپر سے دیکھو تو صحیح کہ حالات کیا ہیں، پڑوسی کیا کہہ رہے ہیں، دنیا کیا کہہ رہی ہے، کتنی آپ کی بدنامی ہے. اور آپ گھوم کر یہ بات کہتے ہیں کہ جی جمہوریت ہائیبریڈ جمہوریت. ہمارا وزیر اعظم ایک بنا کاکڑ. بھائی جان ذرا سا 1 منٹ تھوڑی سی خاموشی، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کروں گا چند منٹ بعد، ہے نا. تو وزیر اعظم بنا، وہ دنیا میں جا کر کہتا رہا کہ جی ہم ہائیبریڈ حکومت، ہم جمہوریت نہیں ہیں. بڑے فخر سے کہتا تھا. یار میرے ملک کو بدنامی کیا چلے گئے، ہر جگہ بیٹھ کر کہتا تھا یہ ہائیبریڈ حکومت ہے، ہم جمہوریت کے قابل نہیں ہیں. کیا اسکندر مرزا صاحب کی کتاب چھپی ہے ابھی خاور مہدی صاحب نے، اس میں اسکندر مرزا کہتا ہے 58 میں جب یہ صدر بنتے ہی پہلے دن دوسرے دن انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا جی یہ ملک جمہوریت کے قابل نہیں ہے. کیوں جمہوریت کے قابل نہیں ہے؟ کیونکہ ان پڑھ ہیں. پہلے ہم چلائیں گے، اس کے بعد جب یہ سمجھ لیں گے تب جمہوریت آئے گی. اچھا اب تک آپ نے کیا کیا؟ 2.62 بچے باہر ہیں اسکولوں کے، آپ نے پڑھنے بھی نہیں دینا تاکہ جمہوریت آپ کی منطق سے جمہوریت کبھی آئے نا. تو لہٰذا میں کہتا ہوں برڈز آئی ویو، ذرا سے اوپر ہو کر سوچیں. تو تیسرے یہ کہ ماضی سے سیکھیں. اپنے کسی کو تو کہیں کہ ماضی پڑھ لے، اگر آپ نہیں پڑھ پاتے تو کسی کو کہہ دو بھائی کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو مجھ کو.
یہ تو ہو سکتا ہے نا، کتاب پڑھ کر خلاصہ بتا دو، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ملک کے دفاع کے اندر مصروف ہوں، کتاب پڑھ کر خلاصہ بتا دو، وہ بھی تیار نہیں آپ۔ تیسری بات یہ کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی ایک ڈیفینیشن اپنے متعلق ہے، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہم آپٹیمسٹ ہیں، ہم کبھی پیسمسٹ نہیں ہوئے، مگر اس وقت میں قیادت سے یہ اپیل کرتا ہوں، کہاں گئے علی محمد خان صاحب، یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، میں قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس آپٹیمزم کے بیچ میں ایک پاسبلسٹ بنے، پاسبلٹیز کے اوپر توجہ دیں کہ کہاں سے راستے ملیں گے اور کہاں سے ہوگا۔ بغیر ریزسٹنس کے نہیں ہوگا، یہ مجھے معلوم ہے، محنت کیے بغیر نہیں ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ آپ تیار ہو جائیں رول آف لا کے لیے۔ یہ رول آف لا کی جدوجہد نئی نہیں ہے، سقراط کے زمانے سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک چل رہی ہے، آپ کا فرض بنتا ہے۔ تو پانچویں یہ کہ پولرائزیشن ختم کرے گا، کون ختم کرے گا؟ عمران خان نے پولرائز نہیں کیا ہے، یہ چور ایک طرف، یہ بدماش ایک طرف، یہ غاصب ایک طرف، یہ ظلم کرنے والے ایک طرف، یہ ظالم ایک طرف، اور ایک طرف قوم ہے۔ پولرائزیشن اس ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے ہوا ہے جو کریم کھاتی رہی ہے اور غریب کو کچھ نہیں ملا، اور IMF کے ہتھ کنڈوں میں پھر اب پھنسیں گے ہم۔ تو لہٰذا پولرائزیشن ختم کریں، کون کرے گا؟ آپ ہی کی طرف سے ہوگا۔ تیسرے یہ کہ جذبات کو چھوڑیں، میں قرآن سے گواہی دے چکا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے گواہی دے چکا ہوں کہ اگر مسئلہ پھنس گیا ہے تو درگزر کر کے آگے نکلو۔ قوم کا معاملہ ہے یار، قوم کو کیوں ٹانگ رہے ہو تم؟ قوم کا معاملہ ہے، درگزر کرو۔ صرف معافی کا ہی معاملہ ہے نا، انا کا معاملہ ہے، آگے چلو، معافی کرو، درگزر کرو، جو کرنا ہے کرو، مگر جوڑ کر چلو۔ معیشت بہتر نہیں ہوگی بغیر عوام کے مینڈیٹ کے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ آزاد کشمیر میں کیا ہوا، آپ نے دیکھ لیا کہ وہی چوروں کو دوبارہ ٹرائی کرتے جاؤ، پہلی ٹرائی، دوسری ٹرائی اور تیسری ٹرائی، تو معاملات صحیح نہیں ہوں گے۔ اور پھر آخری چیز میری مشورے کی ہے، اور کوئی کاش یہ میری تقریر ان تک پہنچا دے، کہ پھر آخر میں پھر زوم ان کرو۔ میں نے کہا تھا اوپر جاؤ، اوپر سے دیکھو، ان چیزوں اسٹیک ہولڈرز کو بلاؤ، ساری چیزیں سیکھو، پھر زوم ان کرو کہ کہاں سے معاملہ ٹھیک ہوگا اور اس کے اوپر عمل کرو۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کیفیت یہ ہے کہ بیسٹ آلٹرنیٹو ٹو دا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کیا ہوگا، اور ورس آلٹرنیٹو ٹو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ ورس آلٹرنیٹو میں ملک کا حال بہت خراب ہے، غربت بہت بڑی ہوئی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آرمی کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا ہے کرنٹ قیادت نے، آرمی میری بھی ہے، شہداء کو آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے۔ عارف علوی، عمران خان کا سپاہی، جب پریسیڈنسی میں تھا تو میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہر شہید کے گھر پر میں تو گیا یا فون کیا، ہر شہید کے، لوگ جانتے ہیں، سینکڑوں کو میں نے فون کیا، ان کی بیویوں کے ساتھ، شہداء کی بیوی اگر فون پر بات کرتی تھی تو وہ روتی تھی اور میں روتا تھا، اگر ماں بات کرتی تھی، ماں روتی تھی تو میں روتا تھا۔ تو یہ ٹھیکیداری شہیدوں کی کیسے اچانک ایک ہاتھ میں چلی گئی؟ ہم ہیں جو شہیدوں کی قدر کرتے ہیں، سب کی ہم قدر کریں گے۔ اور آخر کے اندر میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز پر آپ متفق ہو جائیں اور میرے ساتھ ساتھ اس گفتگو کے اندر اس کو کلوز کریں۔ میں نے آپ کو مسائل بتائے، میں نے آپ کو ایشوز بتائے، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح سے ہم انصاف چاہتے ہیں، مگر میں کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ قانون کی حکمرانی قائم کرو۔ پہلی ڈیمانڈ، قانون کی حکمرانی قائم کرو، میرے ساتھ کہیں، قانون کی حکمرانی قائم کرو، قانون کی حکمرانی قائم کرو، عمران خان کو رہا کرو۔ یہ دوسری ڈیمانڈ، قانون کی حکمرانی قائم کرو، عمران خان کو رہا کرو۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ کیونکہ راستہ کہاں سے ملے گا؟ مینڈیٹ واپس کرو، کوئی چارہ نہیں، کوئی آلٹرنیٹ نہیں، ملک کو بچانا ہے، یہی راستہ ہے۔ یہ کم عقلی کی باتیں ہیں کہ بات نہ کرو، بات کرنے کے لیے نخرے ہیں۔ میں نے تو کئی جگہ پر یہ کہا کہ اگر میرا ذاتی معاملہ ہوتا تو میں کہتا نہیں بات کرنی، نہیں بات کرو، یہ میرا ملک ہے، اس ملک کے لیے تو میں ذلت اختیار کروں، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو، اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ بات چیت کا راستہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، کچھ نہیں بگڑا بہت کچھ ہے، مگر یہ رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ چوری چکاری کی راکھ پر ہم نئی عمارت قائم کر دیں گے، تم ظلم اور زیادتی کرو، اس کے باوجود ہم انصاف کرنا